بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو۔ اس وقت ہماری نشست ہوتی ہے علماء کرام کے ساتھ۔ آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات، سوالات آپ بھیجتے ہیں اس نمبر پر جو کہ اس سیگمنٹ کے دوران بارہا آپ کی اسکرینز پر نمودار ہوتا رہے گا۔ آپ ابھی بھی نمودار ہو رہا ہے، آپ بذریعہ ویڈیو اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، بذریعہ آڈیو بھی بھیج سکتے ہیں، پریفریبلی ویڈیو، اور مختصر ٹو دی پوائنٹ سوال کریں گے تو زیادہ آسانی رہے گی۔ آپ لوگ بڑی تعداد میں سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں، آپ سب لوگ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں، مولانا کمیل مہدوی صاحب تشریف فرمائیں، قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی سہیل امجدی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ بغیر تمہید کے مفتی صاحب آپ بتائیے گا پہلا ویڈیو، پہلا سوال دکھائیے گا ذرا جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے عجیب طرح کے خیالات آ رہے ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ یہ خیالات آتے کیوں ہیں، اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں ویسے تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اچھا جی لیکن اب جو ان کو خیالات بہت آتے ہیں تو آنکھیں بند کرنے سے کیا خیالات چلے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کسی اللہ والے سے سوری بات کرنا، کچھ لوگوں کا سائیکولوجیکل ہوتا ہے شاید، وہ کہتے ہیں یار وہ مائنڈ میں اٹ ہیلپس۔ ہاں اگر اس طرح ہے تو پھر وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے کہ اگر خیالات مجتمع ہوتے ہیں، یکسو ہوتا ہے تو بند کر سکتا ہے، لیکن عام حالت میں مکروہ ہے۔ لیکن اس کا میں آلٹرنیٹ آپ کو بتاؤں، کسی اللہ والے سے پوچھا کہ جی یہ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں، تو کہا دیکھیں چور یا ڈاکو وہاں پر آتے ہیں جہاں مال و دولت ہو، تو شیطان وہاں پر آتا ہے جہاں پر ایمان ہو، ایمان اچکنے کی کوشش کرتا ہے، عبادات میں خلل ڈالتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ذرا وضو اچھے طریقے سے کریں، لا حول شریف پڑھ لیں، اور اس کے بعد نماز کو شروع کریں، اور یکسو ہو کر کریں۔ انشاءاللہ نہیں آئیں گے تو اب جھٹک دیں، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ سو آنکھ بند نہ کرنا بہتر ہے، بند کرے تو مکروہ ہے لیکن نماز باطل نہیں ہو جائے گی۔ جی ہاں، بلکہ اگر خیالات یکسو ہوتے تو آنکھ بند کر سکتا ہے، تو شاید مکروہ بھی نہ ہو پھر۔ جی اس میں رائے ایگزیکٹلی ہے۔ اچھا ٹھیک، ایک تو اور نماز سے متعلق سوالات بہت آتے ہیں، تو ذرا بتا دیجیے، آپ بتا دیجیے پہلے کمل مہدی صاحب کہ کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جہاں پر سامنے کوئی تصویر ہو، اینیمیٹڈ ہو، مثلا ٹیلی ویژن کے فارم میں ہو، کوئی پینٹنگ ہو یا کوئی نقش بنا ہوا ہو شیر کا فلاں، یہ بھی نماز کو مکروہ کرتا ہے کیا؟ یا شیشے کے سامنے ہو فار ایگزامپل؟ اگر کسی جاندار کی تصویر ہے تو مکروہ کر دے گا نماز کو۔ اچھا، مثال کے طور پر درخت کو اس میں نہیں لیا گیا، حالانکہ درخت بھی سائنٹیفکلی تو لیونگ تھنگ میں، لیکن یعنی کسی انسان کی یا جانور کی یا پرندے کی اگر کوئی ایسی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں مکروہ ہے نماز۔ حرام تو پھر بھی نہیں، باطل تو نہیں ہو جائے گی نماز، لیکن مکروہ بہرحال رہے گی۔ اور شیشے کے سامنے جس میں آپ کو اپنا چہرہ، وہ بھی مکروہ ہے؟ وہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا صحیح۔ اور نماز کے، تو آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی سامنے سے گزر گیا جی، تو اس سے آپ کی نماز کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز صحیح ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک یہ بھی کہ وہ نماز کے دوران اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا ہے بھی، اور السلام علیکم کہہ دیا، تو جواب دینا کیا ہوگا؟ جی فقہ جعفریہ کے مطابق ہے کہ اگر اس نے سلام کیا ہے اور ہمیں ہی اسپیسیفکلی سلام کیا، ایک مرتبہ ہے کہ جم کو سلام کیا، ایک جنرل، اس میں سے کسی نے جواب دے دیا، روم میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو پھر آپ نے جواب نہیں دینا، صحیح ہے۔ لیکن اگر اسپیسیفکلی ہمیں سلام کیا، ہمیں پتہ ہے کہ اس نے سلام کیا، تو پھر ہم پر شرعی طور پر فرض ہے کہ نماز کے عالم میں بھی اس کے سلام کا جواب دے۔ سلام کا جواب دینا چونکہ واجب ہے اور ہر کیفیت میں واجب ہے، تو وہ ایک اضافی کلمہ نہیں ہو جائے گا جو نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، لیکن چونکہ وہ سلام کے جواب کے حکم سے، کیونکہ جواب دینا واجب ہے، اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم سے اس کو آپ جواب دے رہے ہیں۔ البتہ اس کے جواب دینے کی کیفیت میں اکثر فقہاء نے یہ ایک احتیاط کہی ہے کہ اگر اس نے کہا السلام علیکم تو آپ بھی السلام علیکم وہی کلمہ دوہرا دیں دوبارہ سے، ٹھیک، اوکے، تو اس کے لیے کافی ہے۔ مفتی صاحب اگر یہی سوالات آپ بھی احناف کے اعتبار سے بتا دیجیے، اس میں کوئی فرق ہے؟ تصویر، شیشہ، آئینہ سامنے لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر میں تو یہی ٹھیک ہے، بشرطے کہ نقوش ظاہر ہوں۔ شیر کی تصویر ہے مگر اس کے نقوش ظاہر نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ یقیناً یہی مراد۔ باقی جہاں تک شیشے کی بات ہے تو شیشے میں جو ہے وہ
مکروہ تنزیہی تحریمی نہیں ہے، باقی تصاویر کے آگے جو ہے وہ نماز پڑھنا جاندار کی تحریمی ہے، ٹھیک ہے، شیشے کے آگے مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ ہے ضرور. اگر اس کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں لیکن مکروہ تحریمی جو ہے وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، مکروہ تنزیہی تھوڑا سا ناپسندیدہ ہوتی ہے مگر اس کو اعادہ کرنا لازم نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیکن یہ دونوں صورتیں نماز کو باطل نہیں کر دیں گی، باطل نہیں کرتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ لاسٹ جو سامنے سے گزر جائے کوئی وہ والا، سامنے سے گزرنے سے نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، بلکہ خلل، ٹوٹنے سے مراد خلل ڈالنا ہوتا ہے، جس کا گناہ اسی کو ملتا ہے جو آگے سے گزرتا ہے، جیسے کمیل بھائی نے کہا. اور لاسٹ سوال جو آپ نے پوچھا تھا، اتنے سارے ہو گئے مجھے خود بھی وہ سلام السلام علیکم. ہاں سلام کا جواب ہمارے یہاں تو سلام پھیرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. جواب دینے یعنی اللہ کو سلام پھیریں گے نا، بندے کو ہمارے یہاں پہ سلام کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، وہ نماز میں ہمارے یہاں پہ ممنوع ہوتا ہے، جیسے ان کے یہاں پہ مجتہدین نے اجازت دی ہے، ہمارے یہاں پہ نہیں دی اجازت. اچھا صحیح ہے. تو اگر سلام کسی نے کیا تو جواب نہ دیا جائے. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا جی، اگلا سوال دکھائیے گا جی، حملہ بتائیے گا. میرا عالم حضرات سے کوشچن ہے، 2 کوشچن ہے لیکن ٹاپک ایک ہے. اچھا. وہ ہے دل دکھانا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل جلدی دکھ بھی جاتا ہے اور انجانے میں دکھ جاتا ہے، اگلے کی نیت نہیں ہوتی، یا ہم کسی کا دکھا دیتے ہیں، پھر ہم معافی نہیں مانگ پاتے. ایک تو شرم آتی ہے اور ایک رشتہ، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر اپنا دکھ جائے اور بہت مضبوطی سے اگر بندہ صبر بھی کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ یہ دونوں سوال ہیں. ہم دکھا دیں تو کیا ہو، اور اپنا دکھ جائے، بڑا معصومانہ انداز میں، اپنا دکھ جائے اگر تو اس میں بھی کیا کریں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں تک اپنا دل دکھنے کی بات ہے، اس میں تو بندے کو صبر کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور بندہ غور کرے ان آیات پر، ان احادیث پر جن میں صبر کرنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے بندہ معاف کرے، عفو سے کام لے، درگزر سے کام لے، تو انشاءاللہ برکتیں پائے گا. اور وہ جو ٹینشن ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے وہ بھی ریلیز ہو جاتا ہے اللہ پر اعتماد کی برکت سے، توکل کی برکت سے. اور ویسے بھی من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے. صحیح ہے. دوسری جگہ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو جب باقی اللہ اپنے بندے کو کافی ہے اور بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے جب سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ یہ ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ بھی ریلیز ہو جائے گا. یہ تو بات ہو گئی اپنا دل دکھنے کی. صحیح ہے. اب آ گئی دوسرے کے دل دکھانے کی بات. دوسرے کے دل دکھانے کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایذا اور ایک ہوتی ہے تعزی. ایذا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی. ٹھیک. تعزی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تکلیف نہیں پہنچائی، اس نے از خود تکلیف فیل کر لیا. اس نے خود سے فیل کیا. کوئی ہم نے ایسا ایک کام نہیں کیا کہ جو اسے تکلیف پہنچانے والا ہو. یعنی ہم کوئی ایسی بات ہے، رول کی، ریگولیشن کی بات ہے، ہم نے ایز پر رول کوئی بات اس کو سمجھائی ہے اور اس نے اس کو خام خام میں فیل کر لیا. وہ کبھی مذاق میں کہتے بھی یار آپ نے میری بےزتی کی، نہیں بھائی جان آپ نے محسوس کیا. تو تعزیہ اس کو کہتے ہیں اذیت محسوس کرنا. تو جو ایذا ہے، ایذا دینے کی تو بہرحال ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے شرعاً. بے اذن شرعی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. بلکہ مسلمان کی تو تعریف ہی ہمیں یہ بتائی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس سے کسی قسم کا شر نہ پہنچے دوسرے مسلمانوں کو. بالکل صحیح. لیکن جہاں تک تعزی کی بات ہے تو اس کے اندر تو وہ ہمارا کوئی ہے، وہ ہمارے کسی ایکشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ از خود محسوس کر رہا ہے. تو اس کے از خود محسوس کرنے پر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا حکم بھی نہیں ہے اور ہمیں کوئی گلٹی ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ویسے بہتر یہ ہے کہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ اگلا فیل کر رہا ہے تو اس کی دلجوئی بہرحال کر دینی چاہیے. ہاں، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں اور کافی لوگ اس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کسی کو ہمیں خود فیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہماری کسی بات سے جان کے غلطی، دل دکھا ہے، اسے اپولوجائز کرنا بھی چاہ رہے ہیں، وہ کریج، سوری کرنے کے لیے بھی کریج چاہیے ہوتی ہے نا، وہ نہیں مل رہی. اس کے لیے کوئی مشورہ ہے کیا کریں؟ اخلاقی جرات چاہیے ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر غور کرے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہوگا. ہم نے سب سے بڑھ کر خوش کس کو کرنا ہے، راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو بس بندہ یہ تصور کر لے کہ میرے اس عمل سے، کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس کا دل خوش ہو جائے.
جائے تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. صحیح ہے. یہ جو تصور ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی آپ ہو کو جائے, ہمت دے گا, یہ آپ کو ہمت دیتا ہے, اس سے آپ کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ کام کر گزرتے ہیں. ایک مشورہ جو آپ نے کہا کہ کوئی مشورتاً کوئی بات, تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کا دل دکھ گیا ہے تو لازمی سی بات ہے پھر کبھی آپ غصے میں بھی آتے ہیں, آپ اس پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. تو ایک حدیث ہے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت انہوں نے کیا کہ لا تقضی وانت الغضبان. دیکھو غصے کے عالم میں کبھی نہ فیصلہ کرنا اور نہ ہی ریئیکٹ کرنا, اس کا اگر میں عام سادہ ترجمہ کروں تو خاص طور پر ہسبینڈ وائف کے معاملات میں تو یہ بہت ہوتا ہے, اور فیملی میٹرز میں بھی بہت ہوتا ہے. تو اگر آپ کے کچھ گریوینسز ہیں بھی, آپ کے دل میں کوئی بات ہے, آپ جب غصے میں نا تو اس بات کا اظہار نہ کریں, اس لیے کہ اگر آپ نے 10 جملے کہنے نا تو شیطان غصے میں آپ سے 20 کہلوائے گا, بعد میں ریگریٹ ہوگا, آپ وہ 10 واپس نہیں لے سکیں گے کیونکہ ایگو آگے آڑے آ جائے گی. اور اگر یہ بار بار ہوتا رہا طرفین سے تو پھر بات آخر خطرناک مراحل پہ بھی پہنچ سکتی ہے. صحیح ہے. جب آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا تو آپ نے گریوینسز کا اظہار کرنا ہے, وہ آپ کر دیں, کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ کیسے رہیں گے, کیسے جیتے رہیں گے ایسے. لیکن جب آپ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بعد بات کریں گے تو کتنی دفعہ آپ محسوس کریں گے کہ جو آپ نے 10 کہنے تھے نا جملے, وہ آپ 7 کہہ کے ہی رک جائیں گے. جی ایسے ہی. اب کہیں گے یار چھوڑو باقی کہنا ہی نہیں, بات ہی ختم ہو جائے. تو اس سے بہت سارے معاملات تو حل ہو جاتے ہیں. تو غصے کے عالم میں پانی پی لیں, بیٹھ جائیں, اس وقت اس طرح سے ریئیکٹ نہ کریں, ٹائم نکالنے والا, اس کے بعد پھر جناب وہ بعد میں جا کے بات کریں. یہ اچھی ٹرپ ہے, بالکل صحیح, بالکل. لیکن مفتی عامر صاحب, ایسی کسی صورتحال میں جہاں میں نے کسی کا دل دکھایا ہے اور بندہ میرے سامنے بھی, اس تک میری رسائی بھی ہے, اس میں یہ نہیں چلے گا نا کہ میں مصلی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگوں کہ اس کا میں نے دل دکھایا مجھے معاف کرنا. اس میں اس بندے سے رجوع کرنا پڑے گا نا, مطلب ایسے ہی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور ماشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوئی. میں صرف ان کے سوال پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا سوال خود ایک مطلب احساس تھا. ہاں ٹھیک, ایسے ہی. یہ احساس اگر پیدا ہو جائے نا کہ یار کسی کی دل آزاری, یہ احساس خود بخود آپ کو سکھا دے گا کہ آپ نے کیسے رہنا ہے, کسی کی تکلیف کو کس طریقے سے کم کرنا ہے, یا کسی کو تکلیف سے کیسے محفوظ کرنا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے سوال کو. یہی احساس ہونا چاہیے جو آج ختم ہو چکا ہے. زبردست, کیا بات. مفتی سہیل صاحب اگلا سوال دکھائیے گا, اس کا جواب دیں گے مفتی سہیل صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتا ہے, جس کے لیے کیمرے میں کچھ فلٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جو کالے رنگ کو گورا اور حسین و جمیل دکھاتے ہیں. تو ان کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ معصومانہ سوال ہے. ایک بندہ کسی نانا کہہ دیجیے گا, مہربانی کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا آپ مسکرائے ایسے کہ آپ کا کوئی ذاتی سوال ہے. بہت کچھ آیا دماغ میں. ایک بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کیا کھایا آپ نے, تو اس نے برگر یہ وہ. خاموش ہو جاؤ, صحیح بتاؤ, اچھا حقیقت بتاؤ. تو کہتا ہے نہیں وہ دال کھائی ہے. اچھا, یعنی سوشل میڈیا اس حد تک یعنی یوں سمجھ لیں کہ انٹرفیئر ہو چکا ہے کہ ہم کھاتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں, ہم ہوتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ واقعہ ہوا نا کہ کوئی لڑکی یہاں پر آ گئی تھی. جی وہ تو بڑا ہی. تو اس لڑکے نے کیا کہا کہ مجھے دکھایا کچھ اور تھا, صورت کوئی اور بتائی تھی اور ہوا کچھ اور. تو اس طرح دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے. باقی آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. یہاں مرکزی ملزم اس کیس میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ خاتون ہیں یا صاحب ہیں؟ میں اس میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. اچھا میرے پاس بھی کئی کیسز اس طرح آئے. میرے پاس آئے کہ بھائی وہ میں نے سوشل میڈیا پر اس طرح جو ہے وہ لڑکی پسند کی, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں تو ویسی نہیں ہے. اللہ. تو دھوکہ دہی جہاں پر آ جاتی ہے تو وہاں پر رشتے بگڑتے ہیں. آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ کا جی چاہتا ہے, لیکن دھوکہ نہ دیں. تو یعنی فلٹر لگانا شرن حرام نہیں ہے نا؟ فقہ جعفری میں بھی حرام نہیں ہے. آپ دیکھ کے خود ہی خوش ہو. فلٹر جعفری یا حنفی تو نہیں ہوتا نا میرا خیال. پرسنل ہو گئے تو. وہ مفتی صاحب نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ سے خاتون آئی اور پتہ نہیں انہوں نے دھوکہ دیا اللہ جانتا ہے. لیکن اس پہ کسی نے تبصرہ کیا تھا کہ وہ واحد شے جو ہم نے امریکہ سے لے کے واپس کی, ورنہ تو ہڑپ کر کے رکھ دی ہے. لیکن وہ شرعی طور پہ حرج نہیں ہے نا فلٹر. کئی معاملات ہو چکے ہیں اس طرح. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس میں شرعی طور پہ حرج یعنی کہ نہیں ہے. مفتی عامر صاحب کچھ لیکن فلٹر یہ تو ایک خاص قسم کی فلٹر کی کچھ اور فلٹر اس میں پتہ نہیں وہ جانوروں سے تشبیہ اور یہ وہ, تو وہ ذرا مکروہ ہوگا یا وہ بھی ٹھیک ہے کیا؟ اس میں عجیب و غریب انسان بن جاتا ہے, وہ انسان نہیں لگتا مطلب. تو اس میں اصل میں یہ جو چیزیں اب شروع بہت آپ نے ٹائم لیا سوچ کے جواب. ہاں جی, میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, اسٹارٹ ہو گئی ہیں.
آپ کب تک اس پہ بند باندھیں گے اور کیا کیا بند باندھیں گے؟ ہاں صحیح. اچھا پھر پرپس بھی دیکھا جائے گا. جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, فن ہوتا ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ دھوکہ دینا. جہاں دھوکے کا ایلیمنٹ ہے وہاں مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا, لیکن جہاں پہ مطلب اگر کوئی یہ مقصد ہی نہیں ہے دھوکہ دینے کا, اور جس میں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ سافٹ ویئر یوز کر لیے جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ مختلف شکلیں آ جاتی ہیں, اور مراد جو مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک کوئی انٹرٹینمنٹ کر لیں, کسی کو خوش کر دیں, یا کوئی ایک نئی پروڈکٹ بنا کے بھیج دیں. اب سوشل میڈیا کی پروڈکٹ ہیں یہی نا. صحیح ہے. ہماری بدقسمتی ہے نا کہ دنیا میں جب یہ سوشل میڈیا آیا تو انہوں نے اس کو اتنا ایلیٹ کر دیا, اس میں جو ایجوکیشن اور جو چیزیں ڈالی گئیں وہ بہت سنجیدہ تھی. ہمارے یہاں پہ مطلب اتنا اس کو جو ہے وہ بازاری بنا دیا ہے, اتنا بازاری بنا دیا ہے, تو اب یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. کتنے ہی بند باندھ, تو فقہی طور پہ حرام نہیں ہے لیکن اس میں کچھ بند باندھ دینے چاہیے, اخلاقی کچھ تقاضے آ جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ. وسیم بھائی اس میں ایک چیز اور بھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا, یہ جو بعض اوقات ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس میں ایڈٹ کیا جاتا ہے, وجود کسی اور کا ہے, چہرہ کسی اور کا ہے, اور اس میں اخلاقیات سے باہر ہو کر سختی سے منع ہے یہ. مطلب یہ اس میں بہن بیٹیوں کی عزت پامال کرنا تو ایک شغل بن گیا ہے. اس کا جواب دینا پڑتا ہے. کسی کی بہن پہ کامنٹ کر دو, کسی کی بیٹی پہ کامنٹ کر دو, کسی کے سر پہ دھڑ لگا دو کسی کا, اور کچھ بھی کامنٹ کر دو. تو یہ اگر سیاسی مخالفت ہے کسی کو کر دو, اس کو رگڑ دو بس. یا آپ نے کسی مخالف کے دھڑ کو لے لیا اور چہرہ جانور کا بنا دیا, نہیں, اس طرح اجازت نہیں ہے. اور اب یہ چیز مطلب معیوب بھی نہیں سمجھی جا رہی, مطلب یہ کیونکہ اب ڈیجیٹل ہو گئی ہے یہ چیز, تو اب معیوب بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے. چہرہ جانور کا بنا دینا تو بہت ہی بڑی بات ہے, وہ تو قطعاً حرام ہے. لیکن حتیٰ اپنے کسی مخالف کے چہرے پر آپ ریڈ کراس بنائے خالی, ہاں یہ بھی نیت سے کہ اس کی آپ اہانت کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں, تو یہ حرام شرن جائز. آپ نے اپنی جو بات کہنی ہے وہ کہتے ہیں, یہ کیا چہرہ بنا کر آپ جو ہے وہ آپ نے ایک بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے کراس لگایا. اور اب مصیبت ہی ہے, پہلے زمانہ تھا کہ ویڈیو کا, ویڈیو سے پھر بات آئی کلپس پر کہ بھائی آپ 3 منٹ کے, 1 گھنٹے کی تقریر نہیں سن سکتے, 3 منٹ کا کلپ. اب وہ 3 منٹ کے کلپ پہ بھی بات ختم ہو گئی. جو کیپشن لکھا ہوا ہے نا, کلپ بھی نہیں سنتے 3 منٹ کا, جس نے اپنی جس مضمون نیت سے بھیجا ہوا ہے, اس نے جو نیچے لکھا ہوا ہے, ارے بھائی اس نے وہ کہا بھی ہے نہیں کہا, کیا اسی انٹینشن سے کہا ہے, کیا اسی پس منظر میں کہا ہے, وہ بھی نہیں سننا. وہ واٹس ایپ گروپ میں دیکھا, اچھا اس نے یہ کہا, آگے بڑھا دیا. یعنی اخلاقی کرنے والے آپ ہوتے کون ہو, کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کٹ ہو جائیں. یہ مفتی صاحب اسی پہ ایڈ کرتے ہیں. ابھی 4 دنوں پہلے کی بات ہے, ایک واٹس ایپ گروپ کا میں ساتھ اتفاق سے میں نے میسج دیکھ لیا, انہوں نے کسی سے منسوب کوئی ایک بیان چلایا کہ جی اس نے یہ کہا ہے, نیچے پہلا میسج آیا لعنت ہو اس پہ, اس نے کہا بدبخت ہے یہ, اس میں کوئی ایک اللہ کا بندہ, تو اس نے کہا یار یہ اس نے واقعی کہا ہے, تو بیت اللہ میں چیک کرتا ہوں, وہ تھا 10 منٹ کا, نہیں فیک نیوز تھی. اب یہ اسی زمر میں نہیں آگے, زمرے میں کہ بھائی ایک جھوٹ کے لیے کافی ہے کہ تصدیق کے بغیر آپ نے فارورڈ کر دیا, آپ نے کہا او سوری, اس کو 4 گالیاں پڑوا دی, پھر آپ نے کہا اچھا سوری یہ تو کہا ہے. میرے ساتھ یہ ہوا, تفصیل میں جائے بغیر, ایک نامور شخصیت نے جب میرے ایک پروگرام کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا کہ دیکھو جی یہ کہہ دیا انہوں نے, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر وہ پروگرام آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کلپ آپ نے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بات یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا یہ بات سرے سے ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا سوری میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ارے بھائی تو یعنی ایسے کیسے آپ نے, بالکل کفا بالمری کاذبا ان یحدث بکل ما سمع, بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بڑھا دے, وہ بات کر دے. یہ بالکل صحیح بات. اور قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں بھی فرمایا گیا نا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا, تو پہلے تحقیق کر لو. اب یہ جو فرمانا تحقیق کر لو, تو اگر کوئی بندہ تحقیق نہیں کر رہا, تحقیق کیے بغیر بات کو آگے بڑھا رہا ہے, تو وہ قرآن کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب معاملہ کسی کی شخصیت کا آ گیا, کسی کی ذات کا آ گیا, تو جب آپ کسی کی پرسنل سپیس میں جائیں گے نا, تو جہاں شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی اس کے اندر اگر آپ بے اذن شرع جائیں گے, آپ گناہ گار, سخت گناہ گار ہوں گے. اور یہ جو بات ہے لعنت کی, کہ لعنت کے الفاظ تو ویسے ہی بہت سخت ہیں, کسی مسلمان کو بے اذن شرع متعین مشخص پہ لعن تان کرنا جائز نہیں ہے. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور. ایک جنرل لعنت تو کی
کی جا سکتی ہے، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت چلے گا، لیکن کسی متعین مشخص مسلمان کو نام لے کر نامزد کر کے اسپیسیفائی کر کے یہ کہنا کہ یہ اس پر لعنت، تو یہ شرعن جائز نہیں ہے. یہ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے دور. آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ اور ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اگلے کے لیے جو کلمات کہہ رہے ہیں کہیں ان کلمات کے مورد اور مصداق آپ خود نہ بن جائیں. کیونکہ دعا کے بارے میں یہ فرمایا نا کہ دعا سے کسی کے لیے بد دعا کرنے سے بچو، کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتا ہے تو پہلے اس کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے. پتہ چلا آپ دوسرے کے لیے لعنت کے الفاظ کہہ رہے تھے، وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئے اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے. کفر کی بات آپ نے کی، فسق کی بات آپ نے کی، لعنت کی بات آپ نے کی، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ پلٹتی ہے. لعنت بھی پلٹتی ہے، کفر کی بات بھی پلٹتی ہے، فسق کی بات بھی پلٹتی ہے، تو اس کا مورد اور مصداق آپ بن جائیں گے. اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے اور یہ اس میں کانشیس ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے. اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے، اس طرح ایزی ٹریٹ کرنا کہ چلا دی اور بعد میں کہہ دیا کہ بس معذرت نہیں، ایسے نہیں. صحیح. آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں پھر بس یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا نا وسیم بھائی، بدقسمتی سے ریٹنگ اور ارننگ کے لیے جو طوفان بدتمیزی کیا ہوا ہے. اچھا اوپر سے یہ کہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا الگوریتم یہی ہے، اوپر سے جو ہے وہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی جو ان کو آزادی ہے، لیکن شرعی آپ تقاضوں کے پابند ہیں. آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے ان میں سے تمام چیزوں میں کسی کی جو ہے وہ حتیٰ کہ عزت کی بات ہو یا کسی کی جو ہے وہ آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہو، لعنت دے رہے ہو، جس طرح کی آپ بات کر رہے ہو. یہ نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ اچھا سوری آپ نے نہیں کہا تھا، جو انہوں نے کیا ہے وہ سوری سے نہیں ریموو ہوگا. یعنی آپ نے کسی کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیا بغیر تحقیق کے، اس کا گناہ تو آپ کے اوپر آ گیا. آپ نے کسی کی دل آزاری کر دی، اس کا گناہ آ گیا. کسی کو دھوکہ دے دیا، اس کا گناہ تو آ چکا ہے. وہ ان چیزوں سے سوری کرنے سے نہیں ختم. اس میں ایک جملہ میں کہوں گا یہ کہ جب کوئی ایسا معاملہ آ بھی جائے نا، تو آپ جس طریقے سے آپ کے منہ سے کوئی بیان نکل جاتا ہے تو آپ تعویلیں پیش کرتے ہیں نا. نہیں میرا مطلب یہ تھا، تو اس طرح دوسروں کے معاملات میں بھی تعویل مارجن دوسروں کو مارجن دے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے تو اب اس کا ازالہ کرنا بھی آپ پہ لازم ہے. صرف پرسنلی سوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جن کو آپ نے وہ بات پھیلائی ہے غلط، اب ان کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یار میں نے غلط، یہ بات صحیح نہیں ہے، میں نے غلطی سے پھیلا دی. یہ پیش آنے والا موضوع ہوتا ہے، اس میں آنے والے دنوں مزید بات کریں. ایسا تماشا بھی دیکھا میں نے کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہے، سیاسی نوعیت کا، لسانی نوعیت کسی بھی، اس کی انتہائی پرسنل بات پہ آپ نے ایک کامنٹ کر دیا. آپ نے کہا اگر وضاحت کرنا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. بھائی یہ کیا تماشا ہے یار؟ یعنی آپ نے کسی کے بیڈ روم میں گھس کے آپ کوئی گھٹیا بات کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں لیکن وضاحت کرنا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. تب جو یہ کچھ اللہ کرے کہ جھوٹے الزامات کی بات ہو رہی تھی نا، اگر فرض کیجئے کہ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کسی نے واقعا شراب پی بھی ہے، ہاں چلے سچا الزام ہے، ذاتی ہے، گناہ کبیرہ کیا اس نے تو، لیکن مجھے کیا حق ہے کہ میں 1 کروڑ لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤں گا کہ اس نے شراب پی تھی. میں کوئی خدا بنا ہوا ہو گیا نعوذ باللہ یہاں پر، یا میں کوئی ولی اللہ یا پیغمبر بنا ہوا نعوذ باللہ یہاں پر کہ میں مجھے حق دیا گیا کسی کے ذاتی معاملات پہ اس طرح سے کمنٹ کر کے. اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیب چھپانے والا ہے. آپ کسی کا عیب چھپا، اللہ آپ کی قیامت میں 70 عیب چھپائے گا. آپ کو حق کس نے دیا ہے بھائی کہ کسی کی سچی بات کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس طرح سے؟ کیا کہنا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم اپنے کوئز کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سا